السلام علیکم۔ ہاں، آج میں اسٹوری رائٹنگ کے حوالے سے بات کروں گا کہ کوئی بھی چیز اگر آپ نے لکھنی ہے تو اس کے حوالے سے کچھ پیرامیٹرز ہیں جن کے ذریعے آپ ایک اچھا رائٹر بن سکتے ہیں، اور جہاں تک میں دیکھتا ہوں کوئی بھی اس حوالے سے گاہی نہیں دیتا، اور مے بی لیک آف نالج یا کچھ بھی لحاظ ہو۔ آپ دیکھا جائے تو ہم پہلے اگر دیکھتے ہیں تو ہمیں نا دیکھنا چاہیے کہ سیکھنے کا عمل شروع کہاں سے ہوتا ہے۔ جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، تو گروئنگ ایج میں آ رہے ہوتے ہیں تو آپ بڑی جلدی چیزیں سیکھتے ہیں، یعنی کہ جو لوگ حساس ہوتے ہیں اس چیز سے ہم کیا اخذ کرتے ہیں، بچوں میں 3 کوالٹیز جو ہیں وہ بڑی اچھی لگتی ہیں مجھے بھی، کہ وہ حساس ہوتے ہیں، اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ ان کے دل چوہے کی نرم ہوتے ہیں گناہوں سے پاک ہونے کی وجہ سے۔ لرننگ پروسیس بھی ان کے پاس ہوتا ہے، اور کائنات کو تسخیر کرنا، یعنی کہ نئی نئی چیزیں جب دیکھتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، تو وہ کائنات کو بڑے عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، یعنی کہ ان کے لیے بڑی انہونی نظر آ رہی ہوتی ہے، یعنی کہ کسی چیز کے مطلب تجسس ان میں پایا جاتا ہے، جاننے کے مطلب جو بڑے ہوتے ہیں بےحسیاں بڑھتی ہیں، غم آتے ہیں انسان پہ، پریشانیاں بڑھتی ہیں، اور کچھ معاشرتی مسائل بھی ہوتے ہیں، کچھ خاندانی مسائل ہوتے ہیں، کچھ اس کا نام کیا ہے انسان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کچھ ناکامیاں ہوتی ہیں، اور کچھ مختلف چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو کافی حد تک بحث کر دیتی ہیں، یا آپ کافی حد تک اپنی تخلیقی صلاحیت کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو لہٰذا اب ایک اچھے رائٹر کے لیے ضروری ہے کہ اس کو حساس ہو، آبزرویشن، شہین جیسی آنکھ ہو، اور یہی نہیں آپ کے پاس نالج بھی ہونا چاہیے، اور دوسری بات تحریر کو کاغذ پہ اتارنے کا فن، یعنی کہ آپ اپنے اظہار رائے پراپر اظہار کرنے کا طریقہ، اگر آپ میں اظہار رائے نہیں ہے، بڑے اچھے آئیڈیاز آ رہے ہیں آپ کے، مگر آپ آئیڈیاز کو ایک اچھے انداز میں تحریر نہیں کر سکتے، تو پھر آپ اچھے رائٹر نہیں بن سکتے۔ تو لہٰذا اور لکھنے میں جو تسلسل ہے وہ برقرار ہونا چاہیے، تاکہ جو پڑھنے والے ہیں ان کو یہ نہ لگے کہ اچھی تحریر نہیں ہے۔ وہ علیحدہ سے بات ہے کہ معیارات بدل گئے اور یہ وہ، اور جو آج کل جو چیزیں چل رہی ہیں اس سے میں بڑے بات کروں گا، مگر ہم اچھی تحریر لکھنے کی بات کر رہے ہیں کہ حساس ہونا چاہیے، اور یہ اگر اسلام بھی ہمیں کہتا ہے کہ آپ نیوٹرل رہیں، آپ غصے نہیں آنا چاہیے، آپ میں صبر ہونا چاہیے، آپ نے اپنے نالج کو بڑھاؤ، آپ نے کائنات، تسخیر کائنات کو آبزرو کرو، اس کے علاوہ اس کا نام کیا، مشاہدے کی نظر سے دیکھنا کائنات کو، اور اپنی چڑیوں کو، مومن کے لیے چڑیوں کی طرح نرم ہوتے ہیں، وہ بڑی جلدی نیکی کو قبول کر لیتے ہیں۔ اسی طرح جو خرابیاں، خامیاں ہیں، ان پہ آبزرویشن رکھنا بھی ہوتا ہے، تاکہ آپ کسی چیز کو بہتری کی طرف کام کر سکیں۔ لہٰذا رائٹر چونکہ ہوتے ہیں وہ اپنے قلم سے قوموں کی زندگی کے دائرے بدل سکتے ہیں، اگر اچھے رائٹر ہوں تو، اور آج اس میدان میں بھی کوئی اچھا رائٹر نظر نہیں آتا۔ تو لہٰذا اب دیکھا جائے پاکستان بننے سے پہلے ویسے پاکستان میں بڑے بڑے اچھے رائٹر تھے جو اخبارات میں لکھتے تھے، اور ان موٹیویٹ کرتے تھے اپنے نیشنز کو، تو لہٰذا جرمانے بھی ان کو اچھا، لہٰذا اچھے رائٹر کی خوبی جو بتا رہا ہوں میں آپ کو، ان کے دل جو ہے وہ بڑے بیلنس ہونے چاہیے، وہ شخصیات، ان کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہو، وہ اسی وقت ہوں گے جب وہ ایک اچھا انسان ہی اچھا فن کا ماہر ہوتا ہے، اچھی لکھت کر سکتا ہے، اچھا لکھ سکتا ہے، اور جب یہ ایک جو انسان دیکھنے میں یہ اسلامی تو ہمیں بتاتا ہے اچھائی برائی، مگر یہ بھی ہے کہ یہ ایک نیچرل پروسیس ہے کہ اگر ایک انسان گناہوں میں الجھا ہے تو وہ ایک وحشی درندہ بن جاتا ہے، اس کا دل پتھر کی طرح ہوتا ہے، حساس نہیں رہتا، تو وہ کائنات کی وہ آبزرویشن نہیں رہتی۔ آج اگر میں کائنات کو 2 حصوں میں تقسیم کر دوں تو 2 طرح کی شخصیات نظر آئیں گی، ایک وہ جو مادہ پرست ہیں، ظاہری نمود و نمائش کو دیکھتے ہیں، ظاہری کامیابیوں کو دیکھتے ہیں، جیسا کہ پیسہ، گاڑی، بینک بیلنس، یہ بہت سارے ایسے ہیں جو اپنی ابیلٹیز کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ آج تو ہر کوئی اپنا کو منوانا چاہتا ہے، مطلب پہلے میں مل جاؤں گا، اس میں مل جاؤں گا، مگر
جو اپنے ہمیں صلاحیتیں بڑھانا چاہتے ہیں اور اچھا بننا چاہتے ہیں اس والے سے. آج تو اچھائی کا معیار بھی بدل دیا گیا, کیونکہ جب تک آپ کا کنٹینٹ غلط قسم کا نہیں ہوگا آپ کو نہیں ملے گی, آپ اچھی نہیں ہوگی. اسی طرح ہر جگہ پہ لنڈا سوچیں اور بے حیائی اور حوث میں ہے وہ چھوڑ دیں, چاہے ڈرامہ ہو جائے چاہے دوسری تیسری رائٹنگ ہو جائے. میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا, میں ایک اچھے رائٹر کی بات کر رہا ہوں. تو اسی لیے انڈین انڈسٹری تباہ ہوئی ہے کہ ان کے پاس اچھے رائٹر نہیں ہیں, اور وہ جناب آپ ویلگیرٹی اور جس طرح یورپین ٹرینڈ اور چیزیں اس کا نام کیا ہے وہ پبلش کر رہے ہیں. تو لہٰذا لوگوں کو اب دیکھنے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھی اس طرح کی چیزیں دیکھیں. لہٰذا ہر کوئی جو ہے وہ عجیب ہی سچویشن ہے. وہ جو گھریلو مسائل تھے نا وہ بڑا مشکل سے ان کو نظر نہیں آ رہی تھی اسٹوریز میں, اور لوگوں کو پسند نہیں کر رہے. انسان کا ذہنیت آہستہ آہستہ ڈیولپ کرتی ہے. انہوں نے اتنا زیادہ ڈیولپ رانگ سائڈ پہ کر دیا اپنے قوم کو کہ اب ان کی جو انڈسٹری ہے وہ تباہ ہو چکی ہے. وہ جو اسٹوریز کا نیچرل تھا وہ ٹیسٹ ہی تبدیل کر دیا جو ویور کا تھا. اور اب وہ میں بھی پرانی فلمیں اب پسند کرتے ہی نہیں کرتے, مگر جو نہیں ہے وہ بھی بالکل سسٹم ٹائم نہیں رہتا ہے. اب وہ چھوٹی موٹی فلمیں بنا رہے ہیں وہ ایسے میں اب دوسری طرف جا رہا ہوں. لہٰذا اب دوسری چیز ہے کہ جب احساس ہے آپ اپنا تحریر, آپ کوئی بھی تحریر آپ کے ذہن میں آتی ہے, آپ نے اظہار رائے اپنی قلم کے ذریعے کرنا شروع کر دیا, آہستہ آہستہ آپ نے امپروومنٹ آئی, یکدم سے آپ اچھے لکھتکار نہیں بن سکتے. اپنے ہی جملوں کو بہتری کی طرف لے کے جائیں, ان میں غلطیاں نکالنے خامیاں نکالنے انسان میں بہتری اور امپرومنٹ آتی ہے. جیسے ایک بچہ چلتے ہوئے لڑکھڑاتا ہے اور گرتا ہے, پھر آہستہ آہستہ چلنا شروع کر دیتا ہے, گرنے سے پھر چلنے تک اور چلنے سے دوڑنے تک عمل شروع ہوتا ہے. اسی طرح آپ میں فن بھی ڈیولپ ہوتا ہے, اسی طرح آپ میں فن بھی ڈیولپ ہوتا ہے. تو لہٰذا میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اب اچھا رائٹر بننے کے لیے آپ اگر آپ نے اسٹوریز لکھنی ہے تو آپ آبزرو کریں, معاشرے کے رویے سے آبزرو کریں کہ فلاں اور اس کا ریئیکشن اس موقع پہ کیا تھا, یا کسی کی چیز زندگی میں اگر تبدیلیاں آ رہی ہیں, یا کسی کا ایٹیٹیوڈ تبدیل ہو رہا ہے, یا بعض اب تو لوگوں کی طرح رنگ بدلتے ہیں, وہ تو ایک الگ ایشو ہے. اس کو میں کنسنٹریٹ نہیں کروں گا. بے لحاظی بہت زیادہ آ گئی, ادب ختم ہو گیا. پہلے زمانے میں یہ جاننے کے لیے کون اچھا ہے کون برا ہے بہت ٹائم لگتا تھا, کیونکہ ہر کوئی اپنے آپ کو اچھا ریپرزینٹ کرتا تھا. آج ہمارے معاشرے میں معیار یہ ہے کہ اگر کسی کے پیسے مال و دولت نہیں ہے تو اس کی جتنی مرضی انسلٹ کر دو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, یار اس نے کون سا سے. اور اسی طرح جب کوئی اچھی عہدے پہ ہو یا اچھی پوزیشن پہ ہو, چاہے اس کے پاس پیسہ ہے, گاڑی ہے, اس کو لوگ بڑی سمجھ کے بات کرتے ہیں, بڑی عزت دینے کی کوشش کرتے ہیں, چاہے اس کے اندر جو ہے نا وہ جانوری بڑھ رہا ہو, یعنی کہ وہ مادہ پرست شخصیت ہو کے ظاہری نمود نمائش ہو مگر اخلاقیات نہ ہو. تو ایسے شخص کو لوگ بڑا ترجیح اس لیے دیتے ہیں کہ تاکہ وہ اثر سوکھ کی وجہ سے اسے کوئی اس کے وجہ سے اسے بینیفٹ ملے. اور یہ انسان کی مینٹلٹی کی تباہی کا ایک دوسرا ذریعہ ہے, جس کی وجہ سے انسان اپنی شخصیت کو ختم کرتا ہے, اور ایسے لوگوں کو جو بات کرنے کی قابل ہوتی ہے ان کو سیٹسفائی کر لیتا ہے. لہٰذا چلیں بات دوسروں پر, لہٰذا یہ ہے کہ لکھنے کے حوالے سے اب رویوں پہ بڑی میں انسانی نفسیات انسانی رویوں پہ بہت ریسرچ کرتا ہوں, اور مجھے مختلف اسٹوریز ملتی ہیں, اور میرے پاس اتنی اسٹوریز ہوتی ہے میں کہتا ہوں کہاں پھینکوں. میں اب جب تک میرے پاس پیسے نہیں ہوگا پروڈکشن نہیں ہوگا اور ایکٹنگ ہوگا تو بڑے ریس, تو لہٰذا آبزرو کرتا ہوں مختلف چیزوں کو, ایون چھوڑیں ہر چیز کو چھوڑیں. آپ دیکھیں کہ جتنے بھی والدین ہیں ان کی خوبیاں ان کے اولاد میں پینٹریٹ کرتی ہیں, چاہے وہ جو میوچل سیکچول پروسیس کی وجہ سے یا ویسے ان کی تربیت کی وجہ سے, اور 100% 99% لاج جو ہوتی ہے وہ والدین کا عکس ہوتی ہے, اور بہت کم ہوتے ہیں کہ جو والدین سے ڈفر کرتے ہیں. اور آج کے دور میں تو ڈفرینس نظر نہیں آتا, بہت کم ایسے ہیں جو والدین غلط ہوں تو اولاد اسٹینڈ لینے والی اور اچھائی پہ چلنے والی ہے. یہ بہت ہی ریئر کیسز میں ہوگا, اور یہ بھی بہت ریئر کیسز میں ہوگا کہ والدین, یہ تو بہت زیادہ کہ والدین تھوڑے بہت اچھے ہوں گے, لا زیادہ بری کری ہے, مگر یہ بھی بہت ریئر ہوتا ہے کہ اولاد اچھی اور والدین کو سمجھانے والی ہو, ان میں شعور ہو, تمیز ہو. مگر آج تو اچھائی نظر نہیں آ رہی معاشرے میں, اور یہاں یوں جو اسٹوریز ہیں وہ بھی اچھی ڈیولپ نہیں ہوں. یہ بھی ایک ایشو ہے کہ
اور اسٹوریز بھی اچھی ہیں. ہاں یہ ہے کہ آپ معاشرتی مسائل کو دکھا سکتے ہو اور اسی طرح کی بھی اسٹوریز چلیں گی, مگر آپ میں ایک اچھا کریکٹر نہیں ہوگا اور نیگیٹو کریکٹر زیادہ ہوں گے تو بھی آپ کی اسٹوری ڈیمیج ہوگی. اور اس لیے آپ کو بھی سفر کرنا پڑے گا. کوئی ڈرامہ کے والے سے بات کر رہا ہوں, فلم کے والے سے بات کر رہا ہوں, تو پھر آپ کو ایک ایسا کریکٹر بھی ڈھونڈنا پڑے گا کہ وہ ایکسٹرا آرڈنری ہو. بھٹکی ہی ایک شخصیت مجھے ملی کہتی آج میں نے بائک جو تھی وہ مکینک سے کام کروا رہا تو کہتا ہے, میں نے کہا, میں نے تھوڑی بات کہا آپ بہت اچھی ہیں. میں نے کہا وہ میرے ایک بھٹکا ہوا شخص بھی مجھے ملا تھا, وہ کہتا تھا انکل کو. میں نے کہا انکل میری خامیاں تو بتا دیں. کہتا یو آر ویری نائس پرسن. جب ایک مخصوص بات میں نے اس سے کی تو لو پر بد کردار کیا گیا. لہٰذا یہ چیزیں چلتی ہیں کہ لوگ اتنی جلدی کسی کے پاس نہیں اٹھاتے, مگر کسی کہنے سے بندہ اچھا نہیں ہو سکتا, کسی کہنے سے برا نہیں ہو سکتا. مگر ہمارے معاشرے میں یہ دیکھنے کو نظر آ نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہو چکی ہے. لہٰذا اسٹوری رائٹنگ کی طرف ہم جانا چاہیں گے. تو لہٰذا جو نیگیٹیوٹی زیادہ ہو رہی ہے, لکھت کار کم ہو رہے ہیں اور اچھی اسٹوریز ہیں. یار آج جو ڈرامہ پروڈکشن کے حوالے سے دیکھا جائے جتنی بھی اسٹوریز آتی ہیں لڑائی جھگڑے پہ آ رہی ہیں اور ایگزیجریٹ کیا جا رہا ہے مختلف قسم کے کنٹینٹ, جس کی وجہ سے معاشرے میں جو ہے وہ مزید عجیب چیزیں جنم لیتی ہیں. مگر ایک آئیڈیل شخصیت کا کردار نہیں ہے دکھاتے جو صبر والی ہو, جو معاشرے کو کردار کی خوبصورتی سے تبدیل کر سکے اور معاشرے میں اس کی تعصب کو قبول کرتے ہیں, معاشرے میں پازیٹیوٹی اور اچھا اخلاق معاشرے یہ چیز ہے. اور یہی وجہ ہے کہ لڑائی جھگڑے اور یہ وہ تضادات تو دکھائی جاتے ہیں, اس کا حل نہیں ہوا ہے. جب بیلنس نیگیٹو کے ساتھ پازیٹیوٹی کو بیلنس نہیں کیا جائے گا تو معاشرے تباہ ہو جائے گا. آج ہمارے پاس میں 99% لوگ نیگیٹو سوچتے ہیں اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ حرام کھا رہے ہیں, سچ نہیں ہوئی بولتا. تو ایسے میں فن اور اس کی ابلٹیز وہ ہے نا آپ کو اب اس دور میں اب تو یہ ہے کہ انسان خود سے اسٹرگل کر کے اپنے آپ کو بہتر کر سکتا ہے, ورنہ جو حالات پیدا ہو گئے ہیں اس میں تو کوئی بھی اچھی شخصیت نہیں ہے. اور لہٰذا انسان کسی کو دیکھا دیکھی انسان کو برا نہیں چاہیے, انسان کو اپنی پازیٹیوٹی ملتی ہے. آج میرے لیکچر جاری رہتے ہیں مختلف اصلاحی والے سے, یا میرے اس کا نام کیا ہے فن کے والے سے مختلف کام کر رہا ہوتا ہوں یا جو بھی ہے, اور میرے آرٹیکل بھی چھپے ہوئے ہیں اور میں اپنا چینج کرنا چاہتا ہوں اس چیز کو. مگر یہ اسی وقت ہے جب میں اصلاحی ویڈیوز اس لیے بناتا ہوں کہ میرا پازیٹیوٹی ہے. وہ چیزیں مجھے اتنی زیادہ راج بس گئی ہیں کہ وہ زبان سے جو میری پریکٹس ہے زندگی میں بچپن سے لے کے اب تک وہ میرے منہ سے نکلتی ہے. اور جب پہلے میں اپنی دنیا میں گھوم رہتا تھا, میں نے دنیا کو آبزرویشن کرنا شروع کیا تو مجھے دکھ ہوتا ہے کہ معاشرے ڈیمیج ہو چکا ہوا ہے اور پازیٹیوٹی ڈھونڈنا پڑتا ہے. ایون آپ نے شادی کرنی تو زندگی ایسی ہے. اور اس کے علاوہ یہی نہیں ہے بلکہ آپ کو خاندان میں معاشرت میں جو روز مرہ کلیشز فیس کرتے ہیں اور اس میں لوگوں کی جو تنگ نظریاں, لوگوں کے اس کا نام کیا ہے منافقتیں, لوگوں کے برے رویے, ہر جگہ پہ آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں, بناوٹی نظر آ رہی ہوتی ہے. کوئی مجبوری کے تحت کسی کو رسپیکٹ دیتا ہے, کوئی مجبوری کے تحت کوئی اپنی عادت سے مجبور ہو کے کسی کی کوئی انسلٹ کھاتا ہے, اور کوئی کھوج دس از دیٹ. مگر یہ چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ یہ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ اللہ کو توکل نہیں کرتے. اللہ کی ذات پہ آپ نے توکل کیا ہو تو آپ اس کے لیے ہی سارے کام کریں. چونکہ لوگ دنیا کو ہی اہمیت دیتے ہیں تو پھر ایسے اب لکھت کی بات ہو رہی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ذات بھی جو ہے نا وہ تمام خوبیاں سب اللہ کی طرف سے ملتی ہیں, اللہ کی خوبیوں سے واسطے دیکھا جائے تو سرکار کی میں حدیث پڑھ رہا تھا کہ جو مرد یا عورت کسی اس لیے بناؤ سنگار کریں گے لوگ اس کو متاثر ہوں یا اس کو لعنت کی گئی ہے. اللہ اس طرح جھوٹے پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی گئی ہے اور بات اخلاقی کرنا والا وہ منافق ہے. تو پھر اللہ کی رحمت سے کیسے کسی برسنگ عرفان خوبیاں کیسے جنم لیں گی, یہ اسی وقت ہوتا ہے. اور انسان اب دیکھیں جو اچھے لوگ ہیں ان کے دل چھوٹے نام ہوتے ہیں اور بچوں جیسے ان کے دل ہوتے ہیں کہ اسٹاف, تو لہٰذا اس میں تو بہت زیادہ خوبیاں میرے خیال سے جنم لے سکتی. اسی لیے صوفیہ اعظام بہت اچھے رائٹر نظر آتے ہیں
چاہے ببول شاہ غلام ہو، چاہے بالکل مسعود کا شکر ہو، چاہے داتا صاحب کی کشف الوجود یا مختلف تحریر ہوں، یا سلطان باہو رحمۃ اللہ ہوں، یا میاں بخش رحمۃ اللہ ہوں، یا جتنے بھی خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ ہوں، یا جتنے صوفی لوگ ہیں جنہوں نے تحریریں کی کتابیں، ان کی تحریریں اس لیے نمود ہوتی ہیں کہ وہ باتیں حیثیت کی ہوتی ہیں اور ان کے دل جو نرم ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان کو حاصل ہوتی ہیں، تو لہٰذا وہ تو کسی بھی میدان میں چیزیں کا بھی رخ کرتے اپنا آپ کو منوا لیتے، مگر انہوں نے صرف اللہ سے جو میش پینے کے جام تھے نا وہی نوش فرمانا پسند کیا اور گوشن نشین اختیار کی اور اپنا دکھاوا نہیں کیا، رائے کری نہیں کی، اور دنیا کو اپنا اشکار کرنا بھی انہوں نے پسند کیا، مگر ان سے وہ کرامات کا اس قدر ضرور ہوتا تھا یا کردار کی اس خوبصورتی پہ فائدہ ہوتا ہے کہ فطرت بھی کرتی ہے لالے کی ہنا بندی، اور فطرت بھی جو قدرت ہے نا وہ ان کو ظاہر کر دیتی ہے۔ یہ کائنات چھپاتی نہیں وجود اپنا، ذرہ ذرہ میں ہے شوق اشکارائی، نگاہ شوق میسر نہیں تجھ کو، تیرا حجاب ہے قلب نظر کی ناپاکی۔ اوکے، اللہ حافظ۔